اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس کا کیا مطلب ہے کہ نیکی کو پھیلانا اور برائی کو روکنا، اور یہ کہ جس طریقے سے ادیان باطلہ والے لوگ مسلمانوں کو استعمال کرتے رہیں، جیسا کہ ابتدائی اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر دو قسم کے لوگ تھے، دو قسم کے طبقے تھے، ایک تو پکے مسلمان اور دوسرا پکے کافر۔ اور یہ کہ مدنی زندگی کے اندر ایک تیسرا فرقہ آیا، یہ کہ جنہوں نے اسلام کا لیبل استعمال کیا، اسلام کا لیبل اپنے اوپر لگایا، جس طریقے سے نعرہ ایک لگتا ہے کہ نام اسلامی کام حرامی، اسی طریقے سے ان لوگوں کو کچھ سادہ لوگ قسم کے لوگوں کو استعمال کر کے ان کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کر دین و اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر بھی جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نعرہ لگا کر یہ کہ عام سادہ لوگ قسم کے لوگوں کو استعمال کر کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا نعرہ لگا کر عام سادہ لوگ قسم کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر اور یہ کہ انتشار پھیلانے کی جو کوششیں کی گئیں، آخر ان کو استعمال کرنے والا، ان کے اوپر اسلام کا لیبل لگانے والے لوگ کون ہیں؟ اور یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا، تو یہ کہ یہ لوگ آیا یہ صرف نعرے کی حد تک ہیں یا کام کرنے کی بھی حد تک ہیں؟ حقیقت میں دیکھنے میں جو آیا وہ تو یہی کچھ دیکھنے میں آیا کہ یہ صرف نعرے کی حد تک ہیں، بہت ہی سادہ لوگ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ چلے اور یہ کہ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو رکھنا چاہے اسے کوئی تباہ و برباد نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ یہ لیبل اپنے اوپر لگا کر ان لوگوں نے یہ ظاہر کرنا چاہا اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت کے اندر جیسا کہ ضروریات واجبہ دین کی جتنی بھی ہیں ان سب کے اوپر ایمان لانا، ان سب کو دل سے تسلیم کرنا، تب جا کر کہیں جو ہے وہ ایک مسلمان اسلام کے دائرے کے اندر، ایک انسان اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تمام کی تمام چیزوں کے اوپر ایمان لانے کے بعد اگر کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے تو وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور انسان کے کافر ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ ایمان کے جتنے بھی اجزاء ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دے تو اسلام اور دائرہ اسلام سے وہ انسان جو ہے وہ خارج ہو جائے گا۔ اور یہ کہ لیبل جو لگایا اور نام جو استعمال کیا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا استعمال کیا، لیکن کام جو کیے نہ تو ان کے اندر کوئی داڑھی والا، سب کے سب کلین شیو، اور یہ کہ دوسروں کو اس طریقے پر اور اس راستے پر چلانے والے کے اذان ہو رہی ہے اس کا کوئی جواب دینا، یا اگر نماز کا ٹائم ہے تو نماز ادا کرنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت ذات کو جو ایک عزت دی، گھر کی چار دیواری کے اندر رہنے کا حکم دیا، اسے گھروں سے باہر نکالنا اور یہ کہ اپنے ذاتی مفادات کے اندر ان کو استعمال کرنا، یہ کہاں کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے؟ در حقیقت وہ لوگ ان چیزوں کو استعمال کر کے اور ان پروپیگنڈوں کو استعمال کر کے جو ہے، جس طریقے سے ایک امریکی خاتون نے کہا تھا مسلمانوں کے اوپر کہ ایک اسلام کی شہزادی کے اوپر جب اس نے بات کی، اس نے اپنا ایک نظریہ اور ایک عقیدہ بیان کیا کہ ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے والی لڑکی جو ہے وہ تناور درخت کیسے بنتی ہے؟ یہ کہ اس کے ہر طرف اس کے محافظ ہوتے ہیں، ایک طرف تو کیا کہ کہیں چچا ہے، کہیں یہ کہ دادا ہے، اور کہیں اور جو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے مسلمانوں کو دیے ہیں، کہیں تایا کی صورت میں ہے، کہیں خالو کی صورت میں، کہیں پھوپھا کی صورت میں، اور کہیں جو ہے اور اپنے قریبی بہن بھائی وغیرہ کی صورت میں۔ تو یہ تمام کے تمام ایسے وہ ذرائع ہیں جن کے اندر ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہونے والی لڑکی جو ہے ان کے اندر رہ کر جو ہے وہ ایک تناور درخت بنتی ہے۔
اس نے کہا کہ یہ ہمارے پاس یہ رشتے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو اس کا بات کرنے کا جو مقصد تھا کہ جس طریقے سے ہم لوگ جو ہیں کسی بھی چیز سے محفوظ نہیں ہیں، تو اسی طریقے سے ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے والی لڑکی جو ہے وہ کس طریقے سے محفوظ رہتی ہے اور کیوں محفوظ رہتی ہے، وہ ہماری طرح کیوں نہیں۔ تو یہ ہے کہ ایک انسان امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اگر نعرہ لگاتا ہے تو اس کے مقصد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے، نیکی کو پھیلانا، نہ کہ فحاشی و عریانی، بے حیائی، ان چیزوں کو پھیلانا۔ ان چیزوں سے کیا کہ انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ اگر نماز کا وقت ہے تو اپنے ماتحت جتنے بھی ہے یا اپنے متبعین ماننے والے جتنے بھی ہے، انسان ان کو صحیح راستے کی طرف چلائے۔ حقیقت میں تو یہ چیز ہے، لیکن اگر یہ کہ اپنی ذاتیات کے اوپر کسی دوسرے کو استعمال کرنا چاہے انسان، تو اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ کہ جتنے بھی اپنے مفادات ہیں ان سب میں ان کو جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو آگے جو آنے والی ویڈیوز ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ اور بھی آپ لوگوں کو بتلایا جائے گا کہ اور کس طریقے سے دین و اسلام کو نقصان پہنچانے والے جو ہیں وہ اس دنیا کے اندر کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے ہیں، اور یہ کہ کس طریقے سے عام سادہ لوگ قسم کے مسلمانوں کو استعمال کر کے ان لوگوں نے اپنے مفادات نکالے ہیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس میں کیا ہے کہ انسان سبسکرائب، لائک وغیرہ یہ بھی کرتا رہے ساتھ کے ساتھ، تاکہ ہماری جتنی بھی آنے والی اور ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔